السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت شخصیت جو ہے وہ آج RNN اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بہت لمبا تعارف کروانے کی مجھے ضرورت نہیں، کبھی پڑھی ان کی مقبول زمانہ آدمی ہیں، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے، فلاحی کاموں میں ہم نے دیکھا۔ بلکہ آج تو جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو ارتھ کوئک لے لیں، آپ سیلاب لے لیں، یہ تمام تر، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے فلوٹیلا کا ذکر کرنا ہے تو مجھے اس لیے تمام وہ جواد احمد صاحب کی ایکٹیویٹی یاد آ گئی۔ میری مراد ہے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا سر، یہ جو ہے گانے سے دور ہو کے مزاج آپ کا بڑا تلخ سا نہیں ہوتا جا رہا؟ وہ آپ ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں، وہ آپ تو محبت کی زبان جو ہے موسیقی سے آپ کا بنیادی تعلق رہا۔ بنیادی طور پہ تو آپ انجینئر ہیں۔ اچھا، انجینئر جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے غصے میں نہیں ہوتے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سینیٹر مشتاق پہ آپ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ وہ تو فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں بھائی ادھر، وہ غزہ کے متاثرین کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو یہ سارا ڈرامہ لگتا ہے؟ نہیں، اصل میں نا ایشو یہ ہے، نہیں میں پہلے تھوڑا سا نا اس پہ تبصرہ کر دوں کہ میں کیوں کوئی بات کرتا ہوں کسی کے بارے میں بھی۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہدف ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے راستے میں پھر جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نا کہ کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں تو ہم ان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں، بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام، اور وہ پوری دنیا میں ہے، عالمی سرمایہ داری جو ہے اس کے خلاف ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے۔ تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پھر اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو سرمایہ داری کے خلاف تنقید کر رہا ہوں، میں تو کارل مارکس کے علاوہ برٹرینڈ رسل نے تنقید کی ہے، پھر آئنسٹائن نے تنقید کی ہے، مطلب اتنے بڑے لوگ جو کہ میتھمیٹیشین سے، پھر اسٹیفن ہاکنگ نے کی ہے جو کہ فزسسٹ تھے۔ تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ محبت اور انجینئرنگ کے اندر یہ نہیں آتی چیزیں، یہ دونوں آتی ہیں۔ ایک دفعہ بلکہ ایک سنگر ہے ہماری فیلڈ کے ابرار، مجھے ایک دفعہ وہ بڑی بحثیں میرے ساتھ کرنے کا شوق تھا، اور بس بحثیں الٹی سیدھی قسم کی، اور وہی اس میں وہ جو جعلی قسم کی اخلاقی گفتگو کرنا۔ تو ایک دن مجھے ابرار نے کہا کہ یار آپ نا اصل میں جو ہے نا سائنس کے طریقے سے سر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہاں، تو اس لیے تو یار بات تو دیکھیں، وہ ٹھیک ہے بالکل۔ میں نے کہا یہ سائنس سے ہی دنیا چل رہی ہے، یہ سائنس ہی ہے دنیا جو چلا رہی ہے۔ تو دنیا کے جو بڑے بڑے دماغ ہیں جو اس وقت دنیا میں کو بنا رہے ہیں وہ سارے سائنٹسٹ ہیں یا میتھمیٹیشین ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں دنیا اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح دنیا ہے، تو جیسے دنیا ہے ہمیں ویسے نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے عقیدے ہیں، ہمارے مذاہب ہیں، یہ سارے آخرت کے لیے ہیں، یہ سارے اس لیے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اچھے کام کرنے اور آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ دنیا جو ہے سائنس پہ چلتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہندو ہے یا سکھ ہے، مسلمان ہے یا یہودی ہے یا بدھسٹ ہے یا مسیحی ہے، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ دنیا کو اپنے طریقے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے بے شک وہ دیکھیں اور اس کو انٹرپریٹ بھی کریں، لیکن دنیا آخر کار جو چل رہی ہے وہ وہی ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو یہ جب اس طرح کے عقیدوں کو دنیا کو سمجھنے کے لیے کے بجائے دنیا چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہب کا رول ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست کے اندر۔ ہم نہیں سمجھتے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست میں یوز کیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ میں بھی مسلمان ہوں، پکا سچا ہوں، لیکن میں ایکسپلائٹ نہیں کرتا، استعمال نہیں کرتا اس کو۔ تو اب یہ جو مشتاق صاحب ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے، بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر اتنے بڑے ایشوز ہیں، اتنے بڑے مسئلے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ سوچیں نا کہ 400 بلین ڈالر کی اکانومی ہے صرف، مطلب لوگ رل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آدھے بچے تو اسکول نہیں جاتے اس ملک کے، اور پھر 3 کروڑ بچے اسی طرح پھر اس ملک میں جو کالجز اسکولز میں جاتے ہیں وہ بالکل تھوڑی سی پرسنٹیج ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کی۔ تو یہ تو حال ہے اس ملک کا۔ اور پھر زچہ بچہ عورتیں فوت ہو جاتی ہیں زچگی میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں کسی کے پاس، تعلیم کسی کو ملتی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب صرف ایک ہی کام کرتے تھے، یہ جا کے نا وہ فلسطین کے نعرے مارتے تھے اسلام آباد میں۔ اب اس طرح کی چیزیں کرنے سے نا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ ہماری قوم جو ہے نا وہ بڑی جذباتی سی ہے،
وہ چاہے وہ کوئی اور مذہبی جماعت کرے یا یہ کریں یا کوئی بھی کرے, تو وہ بڑی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, اپنے ایشوز ہی بھول جاتی ہے, کیونکہ روٹی کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, نہ دوائی کا مذہب ہے. یہ تو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں, مسیحی کو بھی چاہیے, مسلمان کو بھی چاہیے. ان کا کام یہی تھا, یہی کچھ کرتے تھے. اب جب سے یہ ہوا والا معاملہ, لیکن فلوٹیلا میں جتنے بھی لوگ گئے نا, وہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں گئے, وہ انسانی بنیادوں پہ گئے. یہ صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ایک پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, یہ وہاں چلے گئے, چلے ہو گیا. اب وہاں جا کے حرکتیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا, موبائل ایسے پھینک رہے ہیں, ویڈیوز بنوا رہے ہیں. یار میں نے تو کبھی قاضی حسین احمد کو یہ کرتے نہیں دیکھا, میں نے کبھی سراج الحق کو یہ کرتے نہیں دیکھا, میں نے کبھی منور حسن صاحب کو کرتے نہیں دیکھا. اب یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ سیریس لوگ تھے. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, میں جماعت اسلامی کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ان سے اختلاف ہے کہ مذہب پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک مستند مذہبی جماعت ہے. تحریک انصاف اس کے برعکس ایک منافق مذہبی جماعت ہے. وہ تو مذہب بیچتے ہیں صرف, ان کے کام وہی ہیں سارے جو باقیوں کے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو عزت کرتا ہوں جماعت اسلامی کی, ان کا جو بھی نظریہ ہے ان کی عزت کرو اختلاف کے باوجود. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو پھر کئی دفعہ نا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یار کیمرہ لائٹس ان کے شوقین ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لینا, میں نے کہا گیا تھا, میں نے صرف اتنا کہا تھا جس پہ تنقید ہوئی ہے کہ اس سے نہ فلسطین آزاد ہونا ہے ان کے جانے سے, نہ ان کے جانے سے امریکہ نے کوئی سٹیپ لے لینا ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں چیزیں, موبائل پھینکنا اور عجیب قسم کی باتیں کرنا اور ویڈیوز بنا کے بھیجنا, کہنا میرا فون ہیک کر لیا. بھائی آپ کا نہیں ہیک کیا, انہوں نے جیمرز لگائے ہیں, وہ جیمرز لگائے ہیں تو پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا فون جیم ہو گیا. آپ کا کیوں ہیک کریں گے, وہ موبائل پھینک دیا سمندر میں. تو میں نے کہا تھا کہ اس طرح, اور وہ دیکھ لیں اب وہ آئے ہیں واپس آئے ہیں نا, نہ فلسطین آزاد ہوا ہے, نہ امریکہ نے کچھ کیا ہے, اور ایک بندہ پاکستان سے نمائندگی کرنے چلا گیا ہے. پاکستان کے ایک بندے کی نمائندگی سے ہونے والا ہے, یا تو آپ سارے مسلمان ملک مل کے جو لڑیں سارے اسلحے کے ساتھ. میں تو اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ آخر کار یہ طاقت کا ایشو ہے. میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. سرمایہ داری نظام میں طاقت رول کرتی ہے, طاقت جس کے پاس طاقت ہے وہ رول کرے گا. ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس طاقت تھی, وہ رول کرتے تھے. اسی طرح آج کل جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور یہ جو ان لوگوں کا اجارہ داری ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ آپ تو کیا چین بھی نہیں لڑ سکتا ان سے اس وقت, وہ ایک علیحدہ دنیا ہے یا ہم ایک علیحدہ دنیا ہے. تو اگر کوئی آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو ہم طبقاتی ایشو سمجھتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں کہ امیر غریب کا نظام ختم ہونا چاہیے. جب یہ ختم ہوگا تو یہ جو ملک طاقت کے توازن کو خراب کر کے دوسرے پہ چڑھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جس طرح چودھری پھر ایک مزارے کے اوپر نہیں چڑھ سکے گا, جس طرح ایک سرمایہ دار جو اپنے مزدوروں پہ نہیں چڑھ سکے گا, اسی طرح غریب ملکوں کے اوپر امیر ملک نہیں چڑھ سکیں گے. تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے دنیا کا. جو صاحب سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ کوئی گائناکالوجسٹ تو ہے نہیں, نہ ہی جو ہے نا انہوں نے مثلاً سیلاب کی صورتحال میں آپ کا گلا ہے کہ وہ یہاں پہ نظر ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ ایکٹ کر بھی رہے ہیں اور اس کا اگر فوٹو سیشن ہو رہا ہے تو ایک سمبولک ایک آپ سمجھ لیں ایفرٹ ان کی, اس کو تو اپریشیٹ کریں کم از کم. وہ گئے تو ہیں نا, کتنے لوگ گئے ہیں. اگر دیکھیں رسک تو تھا نا, یا انہوں نے نیتن یاہو سے میچ فکس کیا ہوا تھا, نہیں یا مجھے پکڑیں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے. بالکل ایک زندگی کا رسک تو ایک شخص نے لیا نا سر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کیا, باوجود اس کے بقول آپ کے کہ وہ جو ہیں بوٹس اور وہ جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانا ناممکن حد تک مشکل ہے. مشکل بھی ہے, ناممکن بھی ہے. پھر وہ ایک نئی, مجھے صرف ان کی یہ جو باتیں ہیں نا اس سے اختلاف ہے. اب کہہ رہے ہیں ہمارے پہ کتے چھوڑ دیے وہاں پہ, اس پہ وہ عمر چیمہ ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پھر تو ان کا فوراً جو ہے وہ جو کتے کے کاٹنے کا انجیکشن ہے وہ لگایا جائے ان کو فوراً. وہ تو 14 لگیں گے پہلی میں, وہ لگائے جائیں, کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں کسی اور نے نہیں کہا کہ ہمارے پہ کتے چھوڑے گئے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب ایشو یہ ہے کہ مذہبی باتیں کر کے پاکستان میں مذہب کی بنیاد بنا کے فلسطین کا مسئلہ, مذہب کا مسئلہ جب تک رہے گا نا یہ نہیں حل ہونا. فلسطین کا مسئلہ سرمایہ داری نظام کے حوالے سے دیکھا جائے, زمین کی ملکیت کے حوالے سے, تو اس کے اوپر پھر آپ پوری بات کریں دنیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور وہ یورپ والے یہ کر رہے ہیں, وہ جو باہر لوگ ہیں وہ اس طرح ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ حماس یا وہ جو ان کے ہوتھیاز ہیں
یا حزب اللہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مذہب کی بنیاد پہ وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں. صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے. اور اسرائیلی بھی مذہب کی بنیاد پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ اگر جو کوئی کہتا ہے نا کہ صرف زمین کی لڑائی ہے، یہ صرف ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ میرا جو بچہ ہے آپ نے اس کو جو مارا ہے اور اس کا مطلب اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو وہ اس لیے آپ نے مارا ہے، مطلب فلسطین میں کوئی کہے کہ کیونکہ یہ زمین آپ کی حاصل کرنا چاہتا تھا. بھائی اس بچے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ ہمارے پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر مذہبی بن کے ان کے اوپر جوابی حملہ کرتے ہیں. تو آخرکار پھر دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف چل پڑتے ہیں. تو ہوتا اور جاتے بھی نہیں ہیں. ایکچولی لڑائی کرنے کی سخت ہی نہیں ہے کسی کے اندر، ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے آپ. سمپل بات ہے یار، وہ تو حکومتیں چلاتے ہیں اس دنیا میں، مطلب پاکستان کی حکومت چلانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ شعبدہ بازی ہے یہ، اور شعبدہ بازی سے ہماری قوم بڑی. دیکھیں میں سارا دن محنت کر رہا ہوتا ہوں، ہاں میں اصل باتوں کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں، اور میں جو باتیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کھڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے، یہ کھڑے نہیں ہوتے. اور ایک بندہ جا کے وہ فلوریڈا میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے جیپ قسم کی وہ شعبدہ بازی کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں واہ جی واہ، اور وہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل اس طرح عمران خان نے لگایا تھا اپنے پیچھے. کبھی کہتا تھا مجھے خدا نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، کبھی کہتا تھا کہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعوذ باللہ اپنے لیے لارڈ کرا لیا تھا اس نے. تو یہ اس ملک میں نا مذہب بکتا بہت ہے. اس لیے ہمیں ایشو یہ بنتا ہے کہ مذہب اپنی آرگنائز فارم میں جب بھی استعمال کیا جائے گا تو وہ سرمایہ داری نظام کو ختم کرنے کی یا اس کے آگے کھڑے ہونے کی جد و جہد ہے اس کو متاثر کرے گا، اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرے گا اور لوگوں کو کنفیوز کرے گا. اس لیے ہمارا تو یہ دیکھیں بیسک ایک موقف ہے جس کی وجہ سے میں نے ان پہ تنقید کی تھی. اچھا عمران خان پہ تو آپ بہت بات کرتے ہیں، اس پہ آنے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی جو ہے نا ایک میں نے دیکھی کچھ پوسٹیں کہ آپ نے مبینہ طور پہ کہا ہے نہیں کہا ہے. البتہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بڑے متحرک ہیں جی. آپ نے کہا ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی بھی بات پتھر پہ لکیر، کوئی بھی بات پتھر پہ لکیر نہیں ہے. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھ جو بھی صحابی تھے، ان کے جو قریبی لوگ تھے، اور تمام مذاہب میں جتنے بھی بڑے لوگوں کو مانا جاتا ہے، یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے ہر ایک کا. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی آپ خدا تو ان پہ بھی تنقید کر سکتا ہے نا، اس نے کی بھی ہے، اس نے نبیوں پہ بھی تنقید کر دی کہ ایسے نہ کرو ایسے کرو، لوگ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، وہ تو بڑی عقیدت والا معاملہ ہوتا ہے. باقی کوئی اور آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز آپ ایسے مان لیں. اس ملک میں نا ہوا یہ ہے کہ قائد اعظم ایک تو لفظ بھی جو ہے نا جو بنایا گیا ہے، یہ اس طرح کے لفظ جب ہم بنا دیتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم یہ روک دیتے ہیں ہر چیز وہیں پہ کہ اس کے بعد یہ لائن کراس نہیں ہوگی. حالانکہ جو انٹلیکٹ ہے نا، جو لاجک ہے یا جو ریزننگ ہے، منطق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسی سوچ جو دلیل کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کرے، انکوزیٹو ہونا یا کرٹیکل تھنکنگ ہونا، یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے اس طرح کے بت نہ بنائے ہوں. اگر آپ نے بت بنا دیے ہیں نا تو اب آپ ساری عمر کبھی فری تھنکنگ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک تو اس طرح کے لفظ رکھ دیے. بہت اچھے بڑے آدمی تھے محمد علی جناح صاحب، بڑے آدمی تھے، لیکن جس طریقے سے ان کو بھی ایسا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر غلطیاں تو انہوں نے بڑی بڑی کی ہیں. انہوں نے جا کے ایسٹ پاکستان میں کہہ دیا کہ آج سے آپ بھی اردو بولیں گے. اب بھائی یہ تو مطلب عجیب ایک بات تھی نا. ایکچولی جو بیج پڑا ایسٹ پاکستان کے اندر، یہ جو خلاف پاکستان کے ہوا معاملہ اور جو 1971 میں ڈویژن ہوئی، پارٹیشن ہوئی، اس کا بیج ہی وہاں سے پڑ گیا تھا. ان کو سمجھ نہیں آئی بات. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، ہماری اپنی زبان ہے بنگالی، ہم نہیں بولیں گے. انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی تو یہ سارے اڈاپٹ کریں. تو ایک تو یہ بات. پھر انہوں نے فوج بھیجی، انہوں نے پختونخوا میں بھیجی، انہوں نے بلوچستان میں بھیجی، اور کچھ کراچی وغیرہ کے علاقوں میں بھی ان کو بھیجنے پڑی فوج. تو یہ تو پہلی دفعہ تو فوج کو یوز جو ہے وہ قائد محمد علی جناح نے کیا تھا. تو غلطیاں تو انہوں نے بہت ساری کی ہیں. اب آپ کبھی ان کو کرٹیکلی اگر دیکھیں تو بہت ساری کی، ہر کوئی کرتا ہے. بڑے آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا تھا جی میں تسلیم ہم نہیں کریں گے. بھائی اس زمانے میں اسرائیل جو ہے
اس نے جس طریقے سے ایک دم یہ والا معاملہ کیا تھا تو ان کو ہی لگا کہ یہ شاید معاملہ حل ہو جائے گا. وہ ایک پولیٹیشین تھے, انہوں نے کہا اگر میں سخت اسٹیٹمنٹ دوں گا, اور ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے, مطلب اسلامی کہہ لیں یا مسلم میجورٹی ملک ہے, اور ہم نے اسلام یا مذہب کے نام پہ جو ہے آزادی حاصل کرنے کا بھی ایک کافی بڑا اس میں ایک معاملہ ہے. تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ اس کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس وقت وہ ٹھیک تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ تسلیم کرنا نہ تسلیم کرنا یہ آج کی حکومتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلی بات یہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں قیمت کیا ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پاورز کون سی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں, اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ اگر اتنی جذباتی بات ہو تو آپ کی ساری فوجیں لڑنے چلی جائیں وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جب کوئی کرتا ہے نا, ہم نے اسرائیل کے 2 ریاستی مطلب ٹرمپ کا چھوڑے, اس سے پہلے بھی 2 ریاستی حل کی بڑی عرصے سے بات ہو رہی ہے. جو کہتا ہے نا ہم 2 ریاستی حل نہیں مانتے, وہ ایک بات پہ پکا ہے پھر کہ وہ خون ریزی چاہتا ہے اور وہ نسل کشی کے حق میں ہے. کیونکہ جب آپ 2 ریاستی حل ہی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ایک ریاستی حل مانتے ہیں تو وہ تو انہوں نے ہونے نہیں دینا. وہ تو امریکہ کم از کم ابھی تو نہیں ہونے دے گا, کوئی بھی نہیں ہونے دے گا, اسرائیل بھی نہیں ہونے دے گا. تو اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فلسطین میں بچے مرتے رہے, تو آپ کے بچے تو نہیں مر رہے, نہ وہ عمران خان کے بچے مر رہے ہیں, نہ مشتاق سینیٹر کے مر رہے ہیں, نہ وہ کیا نام ہے ان کا نعیم وہ جو حافظ نعیم جو ہیں ان کے مر رہے ہیں, نہ ہی کوئی اور یہ جو TLP ہے اس کے مر رہے ہیں. یہ تو مر رہے ہیں فلسطینیوں کے بچے. برابری پارٹی کا موقف بالکل سیدھا ہے. 3 اس کے فیزز ہیں. پہلا فیز انکنڈیشنل غیر مشروط جنگ بندی ہو, خون ریزی رکے اور فلسطینی بچے اور لوگ مرنا بند ہو جائیں. جنگ بندی ہو سب سے پہلے یہ. اس کے لیے جو مرضی ہو دونوں ملکوں کو جس طرح بھی کیا جائے اس کو بند کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے کیونکہ ہم انسانیت کے ساتھ ہیں, انسانوں کے ساتھ ہیں, انسانی زندگی کے ساتھ ہیں. دوسرے نمبر پہ مطلب ایک ہوتا ہے نا پرو لائف, ایک ہوتا ہے پرو ڈیتھ. ہم تو پرو لائف لوگ ہیں بھائی. خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے, مرنے کے لیے نہیں بھیجا. مرنا اسے تو ہوتا ہے جب زندگی سے بھی بڑا کوئی مقصد نظر آ جائے آپ کو. اچھا اب یہ ہے کہ پہلی تو یہ خون ریزی ختم ہو پہلے فیز میں. دوسرے فیز میں اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے نکلے, اور وہ جو خزہ کے اندر جو اس نے قبضہ بھی کیا ہوا اور اس کے علاوہ جو محصور کیا ہوا ہے اس کو, حصار جو اس کا ہے وہ وہاں سے نکلے, آکوپائی کرنا بند کرے. اور تیسرے نمبر پہ پھر سارے ملک بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ان کا 2 ریاستی سلوشن کیا ہو سکتا ہے. ایک ریاستی سلوشن ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی کہے گا نا کہ اس وقت ایک ریاستی حل اس کو چاہیے, تو سب سے پہلے وہ اپنے بچے اور بال بچے اٹھائے فلسطین جائے اور وہاں لڑنا شروع کر دے. کیونکہ مر تو آپ نہیں نہ رہے, مر تو وہ رہے ہیں. تو ایک ریاستی حل کی جو بھی بات آپ سے آج کرے گا, میری طرف سے اس کو کبھی بھی کرے گا تو میری طرف سے اس کو پیغام دیں کہ بھائی آپ فلسطین جائیں. آپ پوری زندگی اب اس بات پہ لگا دیں کہ کسی طریقے سے میں اپنا بوریا بستر اٹھا کے اپنے پورے خاندان, دوستوں, رشتہ داروں جو بھی میرے سے جانے کو تیار ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے. حکومت جو مرضی کرے پاکستان کی, میں نے جانا ہے, میں نے وہاں جا کے لڑنا ہے. اور ایک ریاستی حل ہمیں چاہیے, تو کر کے دکھائیں. یہ دوغلے لوگ ہیں, یہ دوغلا پن کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پاگل بناتے ہیں. اس لیے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس پھر مجھے دینی پڑتی ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی, تو ایک آزاد خود مختار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں, ایفرٹس, ان کو تو آپ مانتے ہیں؟ بالکل. میں نے تو کہا بڑے آدمی تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی کوئی بھی بات پتھر پہ لکیر ہے. کسی کی بھی کوئی بات پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی. وہ تو کسی کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں ہوتی. اور آپ اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا سیکرڈ کاؤ, مقدس گائے. اب مقدس گائے نہ بنائیں کسی کو بھی اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر لوگوں کو کھلی سوچ کے ساتھ سوچنے بھی دیں, دلیل سے بات بھی کرنے دیں, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک صحت مند بحث یا ڈائلاگ ہو, اس کے نتیجے میں نئی راہیں جو اس ملک کے لیے بہتر نکلیں, ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اس کو آگے چلنے دیں. اچھا وہ حافظ نعیم صاحب کا بھی ذکر کیا آپ نے, امیر جماعت اسلامی کے, انہوں نے جو ہے وہ ایک بیان ہے ان کا, انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ آپ بیان دیں کہ آپ حماس کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ عمران خان سے مطالبہ کیا ہے. میرا تو عمران خان اس طرح کا کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی کیوں نہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم ایک سے اگر موجودہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں
اور اس سے سابق وزرائے اعظم کر سکتے ہیں, تو یہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں 3.5 سال, ان کی کیا مجبوری ہے ایسی سر؟ میرا عمران خان کے ساتھ نا ایک ہی مسئلہ ہے. عمران خان کو میں کہتا ہوں منافق, میں ان کو کہتا ہی عمران منافق ہوں. اس کی وجہ ہے یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. ان کا مسئلہ کرسی ہے, پھر وہی کیمرے, لائٹس, میں بڑا نظر آؤں, بس یہ چھٹ نہ جائے کہیں, یہ سب میرے پاس ہی رہے, جو میرے پاس ایک شہرت ہے اور نام ہے اور لوگ مجھے جو عزت دیتے ہیں یا پیار دیتے ہیں, بس ان کا یہ مسئلہ ہے. ذہنی طور پہ بیمار آدمی ہے, اس کے لیے وہ منافقت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, نہ تو ان کی پارٹی مذہبی ہے اور نہ ہی پارٹی ان کی غیر مذہبی ہے, ان کی عجیب و غریب سی کو پارٹی ہے. اچھا غیر مذہبی بھی نہیں میں کہوں گا, ماڈرن ہے آپ کہہ لیں, ماڈرن. وہ عجیب سی پارٹی ہے. ایک طرف وہ شیریں مزاری بھی ہیں جو کہ جن کا ایک پورا ایک ماڈرن آؤٹ لک ہے لائف کے بارے میں. دوسری تو علی محمد خان بھی ہیں جو کہ جا کے انڈیا میں لال قلعے پہ وہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں پاکستان کا, مطلب پرو وار ہیں اور پرو ڈیتھ بھی ہیں, ظاہری بات ہے. اب دیکھیں اس طرح کی جو پارٹی چلا رہا ہوتا ہے نا آدمی, اس کی اپنی ذات کے ارد گرد پارٹی بنی ہوتی ہے. ان کی ذات میں منافقت ہے بہت بڑی. وہ ایک طرف اسلام پہ کھیلتے ہیں, دوسری طرف وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام تو کیا کسی بھی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اپنا ہی خیال یہ ہے کہ عمران حماس کے ساتھ ہیں ہم, اور حماس کے ساتھ ہی ہم رہیں گے, کیونکہ اس میں اس کو پرابلم ہوگی. وہ بھی اس وقت کرے گا جب وہ پاور میں ہوگا, کیونکہ وہ حکومت کا وزیر اعظم تھا یا جیل میں تھا, تو کم از کم اس کو ٹرمپ کی یا اسرائیلی لابی کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ مجھے باہر نکلوانے میں کوئی مدد کرے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی حکومت کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے. چونکہ چین کی طرف بھی ہوتا تو چین کو کیا مسئلہ, چین تو مذہبی ملک ہی نہیں ہے, چین کا تو مسئلہ کچھ اور ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا مذہبی معاملات پہ. لیکن امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے. اب جو اگر جھکاؤ ہے امریکہ کی طرف پاکستانی گورنمنٹ کا, تو عمران کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اس میں سے اب دراڑ ڈالنی ہے. دراڑ ڈالنے کے لیے میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جو ٹرمپ اور اسرائیل کو پسند نہ آئے. اور پھر اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ اس کے لیے جب نکلے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, تو اس کنڈیشن پہ نکلے ہوں گے نا. جمائما نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ ایک گولڈ سمتھ سہونی فیملی میں رہتے ہیں, سہونی فیملی ہے وہ. اس کے جو ان کے دونوں ماموں جو ہیں وہ اسرائیل کے حامی ہیں اور فلسطین کے مخالف ہیں, سخت مخالف جن کو کہتے ہیں. جب وہاں پہ نسل کشی ہوتی ہے تو یہ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں صحیح سبق سکھایا ہے اور اب باز آ جاؤ کرو گے تو دوبارہ یہی کریں گے. اب وہ اس گھر میں رہتے ہیں. اگر وہ بچے نکلیں گے عمران خان کے لیے باہر, وہ نکلے تھے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کنڈیشن پہ نکلیں گے نا, وہ بھی ظاہری بات ہے. آپ پھر گولڈ سمتھ فیملی ایک سہونی فیملی ہے, تو آپ کیسے اس کے خلاف بات کریں گے؟ تو عمران خان کے لیے ٹرمپ بھی ایشو ہے, اسرائیل, گولڈ سمتھ فیملی, سب ایشوز ہیں. وہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا, اور حماس پہ تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کرے گا تو کرے گا یہ کہ اسرائیل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. جمائما بھی یہی کرتی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, ہم بھی نہیں یہ بات کرتے, برابری پارٹی یہ بات نہیں کرتی, لیکن ہم تو بانگے دھول نہیں کرتے نا, ہم تو سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں. عمران جو ہے یہ منافق ہے, یہ درمیان میں رہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ دونوں طرف کھیل رہا ہے. اب چونکہ تو ہم تو اسرائیل کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پرامن حل ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسرائیل غلط کر رہا ہے, اور ادھر سے ان کو بھی شاید دے رہا ہے کہ جی آپ بھی لڑتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لیکن حماس کا نام بھی نہیں لینا, کیونکہ اس کو کئی لوگ دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے. عمران کہے گا تو عمران ٹیررسٹ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا. وہ بڑا تیز ہے, بڑا تیز آدمی ہے, بڑا طریقے سے کھیلتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر جو حافظ نعیم صاحب نے بات کی ہے وہ اصل موقف ہے مذہبی جماعتوں کا. وہ اصل موقف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا اختلاف ہے ان سے. وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جنگ چاہتے ہیں جب تک ایک ریاستی حل نہ نکلے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انسانی جانیں ضائع ہوں گی اور ملنا آپ کو پھر بھی کچھ نہیں. چاہے وہ مولوی سینٹر مشتاق جا کے شعبدہ بازی کریں, چاہے جماعت اسلامی یہاں پہ یا ٹی ایل پی یہاں پہ نعرے مارے, لیکن آخر کار ہونا وہی ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونا ہے, اور اس میں دونوں فریقوں کو سننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اب یہ ایسی بات ہے نہیں کہ ایک زمانے میں کوئی ایسا کہے انڈیا میں کوئی کہ جی پاکستان میں واپس دے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ہی پرانی ہو گئی اور اب وہ ایک سٹیٹس کو ہے جو مینٹین ہو رہا ہے. اب آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ ایک کو بالکل ہی کہیں کہ کچھ بھی نہیں تمہیں ملنا, یہ ہو نہیں سکے گا, پاسبل نہیں ہے. بالکل اس طرح جس طرح پاکستان انڈیا کے ساتھ دوبارہ سامنے ہو سکتا, مطلب جو حالات ہیں اس دنیا میں, چاہے انڈیا کہتا رہے کہ جی نہیں یہ تمہارا حصہ تھا ہمیں واپس دو,
تو اسی طرح ہمیں لاجیکلی اس کا حل نکالنا پڑے گا، لیکن پرنسپل صرف ایک ہے، انسانی جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، موت نہیں ملنی چاہیے لوگوں کے اعضاء نہیں ٹوٹنے چاہیے، لوگوں کی عمارتیں نہیں گرنی چاہیے، لوگوں کے اوپر اس قسم کی بے بسی کے ساتھ بمباری نہیں ہونی چاہیے. اس کا کوئی بھی حل نکلے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سارے بھی اس جنگ میں گھس جائیں اور دنیا جو ہے وہ لڑ کے تباہ ہو جائے. اس کا کوئی پرامن حل نکالنا پڑے گا. اچھا سر، کچھ پوڈ کاسٹرز جو ہیں اور ڈیجیٹل جو اینکرز ہیں ان کو گلہ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے، آپ شوز نہیں کرتے، کیا فکس پوڈ کاسٹ کرتے ہیں؟ آپ پسند کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ پہلے آپ سے پہلے بھی پولیٹیشین اسی طرح کرتے تھے، وہ سوال بھی جو ہے مرضی کا لیتے تھے، ہر صحافی کو ان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ نے بھی تقریباً وہی روش اپنا لی ہے. لوگ ہمیں بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار کتنے پیسے دیے جواز صاحب کو آپ نے؟ میں کہا یار حلفاً ہم سے مانگے تو نہیں انہوں نے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ پسند ناپسند کیسے آ گئی؟ آپ تو پولیٹیشین ہے، پولیٹکس کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی انوائٹ کرتا ہے تو آپ کو سب کے ساتھ کرنا چاہیے، میری رائے ہے، مگر آپ نہیں کر رہے. آج کل لوگ گلہ کر رہے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مستند صحافی ہیں. مستند صحافی کے اندر نا ایک ظرف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں بدتمیزی شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ سخت سوال شروع ہوتے ہیں، مطلب کہاں سخت سوال ختم ہوتے ہیں، بدتمیزی شروع ہوتی ہے. اور بدتمیزی بھی ایسے ہی فضول میں، کس کے لیے؟ ایک ایسے آدمی کے لیے جو پولیٹیشین ہے، اس کے لیے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جو دوسرا پولیٹیشین ہے. یہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میں نے پوڈ کاسٹ نہیں کرنی. میں نے تو ارشاد بھٹی کو بھی نہیں کہا تھا. میں نے ارشاد بھٹی کو کہا تھا کہ ارشاد بھٹی آپ بڑی بدتمیز آدمی ہو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، اسی بات پہ آپ کا نام بنا ہوا ہے اور جیو پہ بیٹھے ہوتے ہو جا کے. میں تو دل کرتا ہے کہ شکیل الرحمان صاحب کو فون کرے گے، کہوں گے یار یہ کیوں بٹایا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر شکیل صاحب نے اپنے ایک دوست کی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے نا. جو وہ دوست جو ہیں وہ 5 اسٹار چین کے مالک ہیں، وہ آپ کو معلوم ہی وہ ہے، مجھے پتا سارا. نہیں لیکن یہ کب ارشاد بھٹی نے آپ کو ریکویسٹ کی؟ کامران شاہد والے شو کے بعد یا پہلے؟ اچھا اس سے پہلے. اس نے تو جان کے مجھے بلایا نا وہاں. اچھا. اور میں آ تو رہا نہیں پوڈ کاسٹ میں، تو کس طریقے سے یہاں آ جاؤں، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا ارشاد بھٹی لائیو پوڈ کاسٹ کرو. تو لائیو میں کیا اعتراض ہے ان لوگوں کو؟ لائیو پوڈ کاسٹ میں فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ان کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر دیکھیں نا، اگر آپ بدتمیزی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، میں اٹھ کے بھی چلا جاؤں، فرض کریں میرے ساتھ کو بدتمیزی کرنی شروع کر دی. عمران خان جیسے ایک دوغلے فراڈی اور منافق آدمی کے لیے، جس کو میں سمجھتا ہوں ایسے، ابوٹ پالچی کے لیے بھی تو، اور فسادی کے لیے جو اس ملک میں فساد مچا رہا ہے بڑے عرصے سے میرے ملک میں اور گمراہ کرا لوگوں کو، اچھا اس کے لیے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو آپ صحافی نہیں ہیں، پھر آپ ایک سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے. تو میں آپ کو کارکن کی طرح ڈیل کروں گا پھر. اور وہ ڈیل کرنے میں پھر ظاہری بات ہے اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے لائیو جا رہے ہیں تو پھر تو لائیو دکھایا جائے گا سب کچھ. اگر آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہے ریکارڈ، تو ریکارڈ کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے کامران شاہد کے پروگرام میں نے ارشاد بھٹی کے ساتھ جو کیا، ارشاد بھٹی اتنا پریشان ہو گیا، وہ آن ایئر نہیں ہوا، اس نے کیا نہیں نا آن ایئر. یہ ہوتا ہے نا نقصان. یہ تو صحافتی بددیانتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب والا اگر پورا سیگمنٹ آن ایئر ہو رہا ہے اور آپ کے متعلق آپ کے جانے کے بعد بھی جو بات ہو رہی ہے وہ آن ایئر ہو رہی ہے، ہاں جی بالکل ہو رہی ہے، پھر وہ بات آن ایئر نہ ہونا یہ تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. کامران شاہد کو چاہیے اور میاں عامر صاحب کو چاہیے کہ یہ دیکھیں اس کا نوٹس لیں کہ آپ کے کبھی میرے پاس زیادہ بہتر سیاسی پاور جب آئے گی تو ظاہری بات ہے میں پھر اس ایشو کو اٹھاؤں گا. یہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں آخرکار یہ ہوتا ہے سیاست میں، کہتے ہیں کہ آخری تجزیے میں سیاست طاقت کا کھیل ہے. آخری تجزیے میں مطلب آپ جو مرضی کہہ لیں، اخلاقیات، کوئی مذہب کی بات کرے کوئی، لیکن آخرکار چلتی اس کی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو یہ جو حرکت ہے یہ طاقتور ہے نا. دیکھیں اگر چینل ایک طاقتور ہے اور ایک سیاستدان اتنا طاقتور نہیں ہے میرے جیسا، تو وہ میری چیزیں کاٹ سکتا ہے. اگر میں ان پہ سو کر دیتا کہ جی وہ سارا چلاؤ تو پھر وہ مسئلہ ہوتا. لیکن پھر وہی ہے نا کہ آپ کیوں چینلوں کے ساتھ لڑتے پھریں؟ اس وقت ہم نہیں کرتے اس طرح کے لیے. آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا، یا نعیم حنیف نون لیگ کے لیے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ پیپلز پارٹی کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے. یہ کے لیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان کے لیے کیوں کوئی صافی کام کرے گا؟ کرتے ہیں نہیں. یہ میں کہتا ہوں کر بھی لیں، میں کہتا ہوں کر بھی لیں. ہر ایک کا اپنا سافٹ کارنر ہوتا ہے. مسئلہ یہ اس میں پیسہ انوالو ہے، پیسہ بھی انوالوڈ ہے. آپ کو پتا ہے میرے پیسہ اس حد تک انوالوڈ ہوتا ہے کہ میرے ایک بہت بڑے ایک اینکر ہیں پاکستان کے، بڑے اچھے دوست ہیں میرے.
انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمیں تو تنخواہ بھی جو ہے ملتی ہے نا وہ بھی آدھی جو ہے ملتی ہے وہ ٹیکس والی ملتی ہے, باقی جو ہے ہمیں ٹیبل کے نیچے سے ملتی ہے, انڈر دی ٹیبل ملتی ہے. تو دیکھیں صحافت ٹیکس بچانے کے لیے جی, اور سب یہ کرتے ہیں, صحافت کا تو معیار یہ ہے اس ملک کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے بارے حق میں بات کریں. ارشاد بٹی پی ٹی آئی کے بدتمیزی نہ کریں. عمران خان پیسے دیتا ہوگا کسی کو؟ عمران خان نہیں پیسے دیتا. تو کون دیتا ہے پیسے؟ نہیں, ارشاد بھٹی نے پیسے لے کے نہیں یہ کرنا, ارشاد بھٹی نے اپنی شہرت کے لیے کرنا ہے نا, بدتمیزی کرنی ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو بندہ مشہور ہو جاتا ہے. شہرت اور پھر یوٹیوب کے پیسے, ظاہری بات ہے اگر آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور وہ آن ایئر ہوگی, جس طرح ابھی یہ لڑکا ایک ہے وہ اقرار الحسن کو بلا کے نا اس نے بڑے پیسے کمائے ہیں. اقرار الحسن بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ بیٹھ گیا وہاں جا کے, اس نے اس کے ساتھ مطلب ایسی باتیں کی, اس طریقے سے کی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں ہوتا اس کے سامنے تو میں اس کو بتاتا. اور میں نے اسے کہا بھی ہے اس کو کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں نے اسے کہا 3 سوال ہیں, وہ اردو پوائنٹ کا کوئی ایم ڈی ہے میں نے سنا ہے, تو میں نے کہا 3 سوال ہیں, ان 3 سوالوں کے جواب دو اور صحیح والے دینے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح وہ اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, میں کوئی بات نہیں کر رہا جائز ناجائز, اس کو میں اس طرح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں, یہ بڑی فضول باتیں ہوتی ہیں. بچہ کوئی ناجائز جائز نہیں ہوتا, بچہ بچہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا عدالتوں میں رلتی ہوئی. تو ایسے تمام لوگ کسی بھی مذہب, کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے اندر بغیرت سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہو کہ ہاں یا نہ. دوسرا میں نے کہا کہ آپ کہو کہ ملک ریاض کرپٹ ہے, صرف یہ کہہ دو. اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ پھر ملک ریاض کے ساتھ عمران خان کیا کر رہا تھا. عمران خان تو ساری عمر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف باتیں کرتا رہا. میں نے جواد احمد تو کبھی ملک ریاض سے دوستی نہیں کی, بلکہ میں تو امیروں کے ساتھ دوستی کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو میری تو ساری دوستیاں مڈل کلاس کے اور غریب لوگوں کے ساتھ ہیں, میرے سارے دوست یہی ہیں. اچھا, تیسری بات کہ توشہ خانہ سے ایک آدمی مطلب اربوں کی جائیدادیں 14 رکھنے کے باوجود توشہ خانہ سے کروڑوں روپیہ کما لے تو یہ بھی بڑی بغیرتی ہوتی ہے. یہ 3 کرو تو لائیو پوڈ کاسٹ کروں گا. اب وہ بھاگ گیا, اب وہ کر ہی نہیں رہا. ارشاد بھٹی بھی بھاگ گیا تھا. میں تو پورے پی ٹی آئی کے جتنے صحافی ہیں, آج آپ کے چینل سے ہی کہہ رہا ہوں, جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھتے ہیں, وہ سارے میں سے لائیو پوڈ کاسٹ کریں گے. میں تیار ہوں, کر کے دکھاؤ. ہمت ہے. بڑی عجیب بات کر دی ہے, یہ کیا بات کر دی آپ نے. پی ٹی آئی کے صحافی, مثلا پی ٹی آئی کے صحافی ہوتے ہیں, یہ صحافی ہوتے ہیں, جماعتوں کے صحافی ہوتے ہیں سر. نہیں, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, آپ جو نا آپ بھی بڑے ماشاءاللہ ایک ذہین آدمی ہو, تو آپ کی کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتا ہوگا نا یہ کچھ زیادہ برے ہیں, یہ کچھ زیادہ اچھے ہیں. تو ہو سکتا ہے کبھی نون لیگ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے لیے کبھی کسی نہ کسی فیز میں آپ کے دل میں کوئی آیا ہو کہ نہیں یار اس وقت یہ بہتر ہے, تو آپ نے ان کے حق میں بات بھی کر دی ہو, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحافی کر بات کرنا اور کسی سے بدتمیزی کرنا, میرے پاس بدتمیزی کرتے ہیں. میرے پاس سر 4 کوسچن ہے نا, یہ بدتمیزی کرتے ہیں. سر میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کا جیسے بھی جواب دیں. میں بھی آپ کے جواب سے مجھے کوئی کاؤنٹر ایک سوال آ گیا, میں وہ کر سکتا ہوں. میں بدتمیزی تو نہیں کر سکتا. یہ کرنے ہی آتے ہیں بدتمیزی, ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی کریں گے, ویوز بنائیں گے اور پیسے کمائیں گے. سر انہیں صحافی نہ کہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں بھی لاہوریہ ہوں, ٹھیک ہے, بلو دی بیلٹ بات کرنی ہو تو فوری طور پہ ہم دوسرے کی ماں پہ, بہن پہ, بیوی پہ اور کسی ایسی عورت پہ جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو اس سے منسوب کرنا شروع کر دیں. بدتمیزی کرنے کا 1000 طریقہ ہے, مگر اگر ویوز کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس سے اچھا تو پھر وہ ٹک ٹاکر پہ جو اپنی عورتیں نچاتے ہیں پھر وہ کام کر لیں. یار نہیں, مجھے غصہ اس بات پہ ہے نا, یہ سارا دن فحش گالیاں نکالتے ہیں لوگوں کو, فحش گالیاں, لوگوں کو جانور کے نام کہتے ہیں. مجھے نہیں, پورے جتنے بھی مخالف ہیں ان کے. آپ دیکھیں نواز شریف, شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور یہ سٹارٹ انہوں نے کیا. یہ کہتے ہیں نا جی وہ نواز شریف وغیرہ نے بھی تو وہ تصویریں پھینکی تھیں اور جہاز سے, اور بھائی وہ پرانی بات ایک وہ ہو گئی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کی بھی نہیں, کسی اور نے کی تھی, جو بھی. کیا وہ وہی کر رہے ہیں بار بار, کیا وہ بار بار کر رہے ہیں؟ ان کا پورا سوشل میڈیا اس غلاظت سے بھرا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی والے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کو فوش گالیاں نکالتے ہیں, اس کے پورے خاندان کی تصویریں باہر نکالتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ کافر ہیں. مطلب ان کا کوئی حد ہے. اچھا, تو اس لیے صحافی ہیں ہی نہیں. ہاں, یہ صحافی میں نہیں یہ ہے. آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کائنڈلی, آپ تو سمجھتے ہیں, آپ نے تو صحافت کا وہ دور دیکھا, اور بڑے سے بڑے میڈیا آنر کے ساتھ بھی آپ بیٹھے اور ان سے بھی آپ کی دوستیاں, آپ کے ہاتھوں میں ایک طرح سے بڑے بڑے چینل بن گئے آپ کے سامنے, آپ ان کی لانچز میں موجود رہے. کم از کم یہ پھر صحافی نہیں ہے سر. دیکھیں
صحافی کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا, میں دعویٰ کرتا ہوں, وہ اسلام آباد کا ہو, بالکل وہ کراچی کا ہو, بالکل وہ لاہور کا ہو, وہ کے پی کا ہو, وہ لندن کا ہو, صحافی ایسی حرکت نہیں کرتا. اس کے اندر ایک رکھ رکھاؤ, ایک تہذیب اور ایک اس کے اندر کرائٹیریا سوال کرنے کا, بات کرنے کا, وہ ایک اس کے اندر ہوتا ہے. اب میں ارشاد بھٹی کو آپ لے لیں یا دوسرے جو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, یہ لوگ ہو گئے, یہ یوٹیوبرز ہیں, یہ صحافی نہیں ہیں. ان کو آپ پیراشوٹرز کہہ سکتے ہیں, صحافت کے اندر گھسے ہوئے گھسپیٹیے کہہ سکتے ہیں, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, ٹاؤٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ ان سے آپ پھر کچھ بھی کروا لیں, ان سے کچھ بھی کروا لیں. تو آپ کا, میں بطور صحافی آپ سے معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ جب صحافت کی بات آتی ہے اور آپ ہائپر ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, گلا شکوہ کرتے ہیں, تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, چونکہ ہم نے صحافت کی ہے, ہم نے صحافت کی سیاست کی ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے پریس کلبز چلائے ہیں, ہم نے ٹریڈ یونین کی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ صحافت کیا, ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, مارے بھی کھائے ہیں, اور مارشل لاز میں جو ہے نا ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہوں, نواز شریف ہوں, ٹھیک بات ہے, عمران خان ہوں, بلو دی بیلٹ بات کیسے کوئی کر سکتا؟ پولیٹیشین ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے تو عمران خان کو جب میں نے سٹارٹ کی تھی تنقید, تو میں نے بڑی انٹلیکچوئل تنقید کی تھی. آپ کو پتا ہے میرا تو, اگر آپ پچھلے 5-6 سال پہلے جائیں تو آپ نے کبھی میرے منہ سے کوئی سخت الفاظ سنے زندگی میں؟ یہ ہوا کب ہے اسٹارٹ, جب انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کی ہیں, فوش گالیاں, اور یہ عمران کے کہنے پہ اور اس کی بیگم کے کہنے پہ, اور میرے گھر میں تک میں فون کروایا کہ اس کو کہو کہ باز آ جائے. تو باقی رہ کیا گیا؟ اگر یہ فیشسٹ ہیں اتنے, یہ اتنے فیشزم ہے. نہیں آپ دیکھیں یہ عمران خان کو گلا آپ سے سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آپ کو 12 دعوت دینے کے باوجود آپ نے انہیں بالکل پی ٹی آئی جوائن نہیں کی. 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے, 4 دفعہ کہا. ایک تو لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ گواہ ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کبھی ڈائریکٹ انہوں نے کبھی کہا کہ جواز صاحب آپ پی ٹی آئی جوائن کریں, ڈائریکٹ عمران خان نے, یا پیغام آتے رہے؟ یار پہلی دفعہ 2 دفعہ تو پیغام جب آیا تو وہ میرے ایک بہت ہی بڑے سنگر ہیں پاکستان کے, مطلب ہمارے زمانے کے وہ آدمی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا, اور وہ عمران خان کی یہ خواہش ہے جی, انہوں نے کہا, اور سیکنڈ ٹائم انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ وہ آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر خود فون کر لیتا ہوں اگر وہ مان جائیں. تیسری دفعہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے خود کہا لاہور کے جلسے پہ آنے کے لیے, عمران خان نے خود کہا لاہور کا جلسہ جو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور مینار پاکستان والا 2013 میں 2013. اور جو چوتھی دفعہ کہا وہ تو عمران خان سامنے کھڑے ہوئے تھے, تو لیاقت بلوچ ادھر بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پارٹی میں نہیں آتے, اور یہ وہ تو ان کے سامنے کہا. نہیں کیوں آپ نے, اچھا آج کی بات چھوڑ دیں, تب تو توشہ خانہ نہیں تھا, تب تو وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, تب تو ان کا دامن صاف تھا, تب تو ایک ورلڈ کپ جیتا ہوا کپتان تھا, ٹھیک ہے جی, ایک منشور لے کے آ رہا تھا, ایک نظریہ لے کے آ رہا تھا, نئے پاکستان کا خواب لے کے آ رہا تھا, چاہے بعد میں وہ سب جھوٹ ثابت ہوا, مگر اس وقت تو نہیں تھا. آپ کو کیا پرابلم تھی, آپ کیا دیکھتے تھے؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ اس کو جب جوائن کر لیا تو یہ ہر دوست کے ساتھ علیم خان والا حال کرے گا, جہانگیر خان ترین والا حال کرے گا, یہ امام چودھری والا حال کرے گا, یہ پیٹھ میں چھرا گھونپے گا؟ یار انہوں نے کرکٹرز کے ساتھ کیا ہے, آپ کے کرکٹرز کو بلا کے ایک دفعہ پرانے جو کرکٹرز ہیں. پی ٹی آئی جوائن نہ کرنے کی وجہ کیا تھی, خوف کیا تھا؟ دیکھیں ہم نظریاتی لوگ تھے, میں تو سرمایہ داری کے خلاف ہوں, اور یہ سرمایہ داری کے حامی ہیں, پہلی بات تو یہ, تو اس لیے کوئی بھی پارٹی نہیں جوائن کی جا سکتی, تینوں پارٹیاں وہی ہیں. لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ نا بہت زیادہ مذہب فروشی کر رہے تھے اس زمانے میں, انہوں نے شروع کر دی ہوئی تھی, یہ والا کام تو شروع کر دیا تھا. مطلب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں بھائی, اگر اسٹیج پہ کوئی ہندو بھی تو رہتے ہیں نا یہ اس ملک میں, اگر وہ اسٹیج پہ آ کے مورتی کے سامنے بھجن گانا چاہے تو آپ گانے پوجا شروع کر دیں. سیاست کا کیا تعلق ہے آپ کی نماز سے؟ نماز آپ کہیں اور پڑھے جا کے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ اختتام تو یہ ہوا کہ جی خدا مجھے تیار کر رہا تھا, مطلب رہ کیا گیا پھر باقی. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم یہ میں نہیں کر سکتا تھا. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو نا اس سے بات نہیں ہو سکتی. میں جب بھی ملا ہوں نا عمران خان سے, تو جب بھی ملا ہوں تو عجیب و غریب قسم کی سائیکی ہے کہ آپ کو بات کریں تو یہ درمیان میں ایک دم اچک کے نا بات تو اپنی شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ ان سے نا ایک کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا میننگ فل, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو علم ہے نا وہ ہمیشہ آدھا ہی رہتا ہے. مطلب پوری ون ڈائریکشنل گفتگو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹاپک کے اوپر ہو. 2013 میں عمران خان آپ کو پسند کرتے تھے؟ ہاں, ہیں ایک دوستی تو آپ کی تھی نا.
دیکھیں بات یہ ایسے تو وہ دعوت نہیں دیتے کسی کو. بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو ہے نا میں عمران خان کو صحیح طرح جانتا نہیں تھا. اتنا جانتا تھا کہ اس نے ورلڈ کپ اٹھا کے جو یہ کہا تھا نا کہ میں جیت گیا ہوں آج ورلڈ کپ, تو یہ بات غلط کی تھی, مجھے یہ پتا تھا. اور مجھے لگا تھا کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کون کر سکتا ہے یہ بات. اسی طرح مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بچوں کو نا دھکے دیتے تھے اور ٹھڈے میں مارتے تھے, اور یہ اخباروں میں ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں, یہ اب سرخیاں ہیں پرانی. اور عمران خان کو بچے نے آ کے ایسے کیا تو عمران خان نے اس کو وہ دھکا مارا, بچہ وہ جا کے گرا. یہ بھی مجھے پتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی اتنا منافق بن جائے گا, ایک ٹائم آئے گا اور یہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرے گا پھر. اور اس قوم کے لوگوں کو جن کو روٹی کپڑا مکان عزت روزگار تعلیم علاج بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف عزت یہ چیزیں چاہیے, گیس چاہیے, موبائل فون کا انٹرنیٹ چاہیے, آپ ان کو گمراہ کر کے ان کو اس طرف لگا دیں گے کہ آپ جی یا کا نعبد یا کا نستعین صرف ہمارا ہے, اور جو ہم جو کہتے ہیں صرف ہم ہی ہیں جو اس ملک کے اندر اچھے لوگ ہیں, باقی سب کے سب برے ہیں اور کافر ہیں. تو یہ والا جو معاملہ اس نے کیا نا اس آدمی نے, یہ مجھے لگتا ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. اور پھر یہ فوج کلامی کرنا, لوگوں کو فیشزم ان کے ساتھ کرنا, یہ فسطائی پارٹی ہے. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا ابھی, جو ریاست کر رہی ہے اور صرف ریاست ہی کر سکتی تھی, یہ خود لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہیں نا یہ ان کے آگے آ رہا ہے, آپ یہ سمجھ لیں. شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں نا, ان کے لیے آج بہت بڑا پیغام اس پوڈ کاسٹ میں یہ ہے کہ آپ کا جو کپتان ہے, آپ کا قائد, وہ 2013, 14, 15 تک جو ہے وہ جواد احمد کے بہت بڑے فین تھے اور انہیں بڑا پسند کرتے تھے. اچھا مجاجاں والی اور وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں, ان کے پسندیدہ گانے ہوا کرتے تھے. اللہ میرے دل کے اندر, اللہ میرے دل کے اندر. یہ عمران خان کو میرے ایک پتہ کون سے گانے پسند ہیں؟ نہیں میں سوری آپ کو, میں نے پلیز, جو میرے پہلے فرسٹ ایلبم کے گانے نہیں تھے وہ جو اللہ وے سونے لائی مو چینل یاری وے, اس طرح کے گانے صوفیانہ تھے جن میں زیادہ. تو میں بتا رہا تھا پی ٹی آئی کے ان جو ہے وہ بدتمیز یوٹیوبر سے کہ وہ جو ہے جس شخص کے لیے آپ جواد احمد پہ تنقید کرتے ہیں, وہ ان کا بڑا ایک اچھا وقت رہا اور وہ ان کو بڑا پسند کرتے تھے اور بارہا دعوت دے چکے اور براہ راست دعوت دی جواد احمد کو کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں اور آ کے جس بھی عہدے پہ وہ آ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات بچا لیتی ہے ایسے حادثوں سے, تو جواد احمد یقیناً اس حادثے سے بچ گئے. ہمارے ساتھ جواد احمد, بہت شکریہ سر. سینیٹر مشتاق کے حوالے سے گفتگو ہی فلسطین کی صورتحال اور گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ جو ہے وہ جواد صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی لاجک کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی. جواد احمد اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.